اب جو مجھے بتایا گیا نا اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ طور پر یہ 12:30 1 بجے کے بعد کی ویڈیو، کیونکہ سی سی ٹی وی کے اندر باقاعدہ ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے، اس ویڈیو کے اندر فرحان کو باقاعدہ ریکگنائز کر لیا گیا، اس کی شناخت کر لی گئی۔ فرحان جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی جو ہے نا وہ آگے والی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی، اور پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیچھے جو ہے نا وہ آمنہ بیٹھی ہوئی۔ اور رات کے اس پہر، یہ اسی رات کی بات ہے جس رات کو رئیس کو قتل کیا گیا، اور آمنہ کے ساتھ رئیس کی لاش پیچھے لٹائی گئی تھی، پیچھے والی سیٹ پہ گاڑی پہ لاش لٹائی تھی۔ اس کے بعد جا کے اس نے گاڑی دھلوائی ہے۔ اب پولیس کے پاس جب یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے نا، اس ویڈیو کی بنیاد پر، کیونکہ آمنہ ابھی تو ڈینائل پہ جا رہی تھی نا کہ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس کو جانتی نہیں تھی، میں نے اس سے بات نہیں کی، میرا اس سے ریلیشن شپ نہیں، یہ کب آیا گھر مجھے نہیں پتا چلا، کب اس کو مار پڑی مجھے نہیں پتا چلا، کب یہ مر گیا مجھے نہیں پتا چلا، کب اس کو جلایا مجھے نہیں پتا چلا، یہ تمام چیزوں پہ ڈینائل پہ جاتی۔ لیکن اس ویڈیو نے یقین کریں اس کے لیے آدھی قبر کھود دی۔ میں کسی کے لیے بات نہیں کرتا، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس ویڈیو کے اندر بیسیکلی یہ ویڈیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ڈیلیوری بوائے قتل کیس کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ نکل کر سامنے آئی، کیونکہ آپ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، انٹرسٹ شو کرتے ہیں۔ میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں اس پہ آپ لوگ انسٹاگرام پر آ کے مجھ سے سوالات کرتے ہیں۔ جناب اس کیس کے اندر گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کو آمنہ کے خلاف ایک ایسا ثبوت مل چکا ہے جس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتی، جس کو یہ کہہ نہیں سکتی کہ یہ من گھڑت ہے، جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آمنہ جو کہ اس کیس کی یعنی ڈیلیوری بوائے قتل کیس میں جس میں رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، اس کے والدین کے ساتھ، اس کے گھر والوں کے ساتھ اتنی بڑی قیامت رچائی گئی کہ بھائی ان کو اس کے آخری دیدار تک کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ میں جب بار بار یہ بات کہتا ہوں نا، آپ اس کا اندازہ لگائیے، ایک بہت بڑا ظلم ہے جو مرا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ، اور آمنہ اس کیس کی مرکزی ملزمہ ہے، اس کیس کی مرکزی کڑی ہے بھائی۔ یہیں سے سارا فساد شروع ہوا ہے، یہی تو فساد کی جڑ ہے۔ اس نے نہ صرف اپنا گھر برباد کیا ہے بلکہ اس نے ایک لڑکے تک کو مروا دیا ہے، لیکن شروع سے لے کے ابھی تک یہ ہر چیز سے ڈینائی کر رہی ہے، ہر چیز سے کہہ رہی ہے بھائی میں تو جانتی نہیں، میرے گھر میں ڈیلیوری کرنے آتا تھا، ہر ڈیلیوری کرنے والے کو میں تھوڑی جانتی ہوں۔ میک سینس، بات صحیح ہے، لیکن جو آڈیوز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، جو تصاویر ہیں، جو ویب کیم کی چیٹ ہے، اس کو بھی ڈینائی کر جاتی۔ میری تو کبھی آج تک بات ہی نہیں ہوئی، میں نے تو آج تک کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں کی، میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اور قتل کے معاملے یہ کہتی ہے کہ بھائی جس دن یہ میرے گھر پر آیا تھا میرے شوہر فرحان سے ملنے کے لیے، اس وقت تو میں اپنے دیور کے کمرے میں تھی رات 12 بجے۔ یہ اپنے اندر ایک بڑی معیوب بات ہے کہ آپ اپنے دیور کے کمرے میں رات 12 بجے، جو اس وقت آپ کا دیور بھی اس کمرے میں ہی ہوگا، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ مجھے بڑی معیوب سی بات ہے، مجھے بات بولنے میں بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کو ڈینائی کر رہی تھی۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، جو ثبوت ہاتھ لگا ہے نا پولیس کے ہاتھوں، اس کے بعد جب یہ آمنہ کو پتا چلا کہ یار یہ ایک سی سی ٹی وی ویڈیو ان کے ہاتھ میں نکل کر آ چکی ہے جس میں آمنہ رئیس کی لاش کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، فرحان گاڑی چلا رہا ہے، اس کے آگے والی سیٹ پہ اس کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، پیچھے رئیس کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور رئیس کی لاش کے ساتھ آمنہ بیٹھی ہوئی۔ اچھا یوزلی ہوتا ہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی اسنیپ چیکنگ کی جا رہی ہوتی ہے، پولیس یا رینجرز جہاں بھی موجود ہوتی ہیں، چاہے لاہور کا تو آدھا ایریا ہی کنٹونمنٹ کا ہے نا، تو جب بھی چیکنگ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں یار فیملی ہے، بچے ہیں، تو وہ جانے دیتے ہیں، وہ کوائف چیک نہیں کرتے، وہ گاڑی کی چیکنگ نہیں کرتے، ان کو لگتا ہے یار فیملی ہے کیوں تنگ کیا جائے، مطلب فیملی آؤٹنگ کے لیے نکلی ہوگی۔ اکثر جرائم پیشہ افراد یہ حرکت کرتے ہیں کہ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ جناب موبائل چھیننے کی وارداتوں میں آگے چھوٹی بچی کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے تاکہ لوگ نا ٹریپ ہو سکیں اور ان کے جھانسے میں آ سکیں۔ یہ ویڈیو پولیس کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی، ان کو نہیں مل رہی تھی، لیکن اب ان کو یہ بات مل گئی، اور جب یہ بات آمنہ کو بتائی گئی، آپ یہ سوچیں آمنہ کو جب یہ پتا چلا کہ بھائی اب میں اپنے بچوں کو اس جیل کی دیواروں کے باہر نہیں دیکھ سکوں گی، میں ان کو گلے نہیں لگا سکوں گی، میں ان کی پرورش نہیں کر سکوں گی، اب ایسا ثبوت آ گیا ہے جس کو میں ڈینائی نہیں کر سکوں گی، بھائی اس کو غشی کے دورے پڑنے شروع کر۔ گزشتہ روز اس کو بڑا ایسا دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ میں لیٹسٹ اپڈیٹ بتا رہا ہوں، میں روزانہ رابطہ کرتا ہوں، روزانہ رابطے میں رہتا ہوں کہ اس کیس کی کیا اپڈیٹ اعلیٰ حکام کے پاس، جیل حکام کے پاس، جو ہمارے ذرائع ہوتے ہیں کہ بھائی کیا چیزیں نکل کر آئی ہیں، رئیس کے گھر والے ہو گئے یا فرحان کے گھر والے ہو گئے، آمنہ کے گھر والے ہو گئے، جیل کے اندر کی رپورٹنگ روزانہ کی بنیاد پر کہ بھائی کیا اپڈیٹ ہے۔ اس میں یہ نکل کر آیا کہ جناب آمنہ کو دوبارہ ہسپتال منتقل کیا گیا، اور کیوں کیا گیا اس کی وجہ بھی سن لیجئے،
کیونکہ اس کو بتا دیا کہ بھائی آپ کے خلاف اتنا سنگین قسم کا ثبوت ہے. اب آپ ڈینائل پہ نہیں جا سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کو جانتی نہیں تھی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کو مارا نہیں تھا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کب آیا کب گیا, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں تو اتنی معصوم ہوں مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی میرے لیے جو نا وہ بچنے کے چانسز اب نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں. اچھا, میں جب بھی یہ بات کہتا ہوں نا کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا یا بتاؤں گا, اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار وہ ویڈیو نہیں آئی. بھائی آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں. جب ویڈیو بنائی جاتی ہے نا, جیسے میں بھی ویلاگ بنا رہا ہوں, یہ ایڈٹ میں جائے گی, ایڈٹ میں اس پہ ویڈیو لگتی ہے. لیکن جب ریسٹرکشن آتی ہے نا پبلک کرنے سے پہلے, آپ لوگوں کو دکھانے سے پہلے جب ریسٹرکشن آتی ہے تو ہمیں وہ ویڈیو ہٹانی پڑتی ہے, کیونکہ بہت ساری چیزوں میں یوٹیوب نا ریسٹرکشنز لگا دیتا ہے کہ آپ CCTV نہیں دکھا پائیں گے. لیکن اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی انسٹاگرام پہ رابطہ کر لو, بار بار میں کہتا ہوں آپ مجھے فالو کر لو, جو آپ میسج کرتے ہو میں اس کا رپلائی کرتا ہوں. ٹائٹن کی ویڈیو میں نے جتنے لوگوں نے مانگی تھی, میں نے ٹائٹن کی ویڈیو دی تھی کہ ٹائٹن وہ جو سب مرین تھی اندر جا رہی تھی, سب سے پہلے ویڈیو میرے پاس آئی تھی. جتنے لوگوں نے رابطہ کیا میں نے ان کو وہ ویڈیو دی. اس کے علاوہ دیگر جو ویڈیوز میں اپنے ولاگ نہیں لگا پاتا میں وہاں لگا لیتا ہوں, یا نہیں لگا پاتا. 24 گھنٹے کی سٹوری ہوتی ہے, اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو جو مجھ سے رابطہ کرتا ہے میں دے دیتا ہوں. بھائی میں نے اپنے پاس کوئی آرکائیو تھوڑی بنانا ہے, اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے میں آپ کو دے دوں گا. یہ بات میں اس لیے بار بار مینشن کر رہا ہوں. خیر جناب, اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ہے غالباً کہ آمنہ جو ہے وہ پیچھے بیٹھی ہے, جو مجھے پتا چلا ہے, میں آنیسٹ آپ کو بتاؤں گا جو مجھے پتا چلا ہے, پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ رئیس ہے, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. پیچھے بیٹھی ہوئی اس کے ساتھ رئیس کی لاش لیٹی ہوئی ہے, آگے فرحان بیٹھا ہوا ہے گاڑی چلا رہا ہے, اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے. یہ سارا معاملہ نا 12:30 سے 1 بجے کے بعد کا ہے. ویڈیو کے اندر ٹائم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کس ٹائم کا ہے, کیا معاملہ ہے. اب یہ کیس نا سلو پڑ گیا, میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں, یہ کیس سلو پڑ گیا. ہمارے ملک کے اندر کیس میں مدعی ہوتا ہے, جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ظالم موجود ہوتا ہے, آلہ قتل موجود ہوتا ہے, واردات کی جگہ پہ ہوتی ہے, ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, لیکن کیس سلو پڑ جاتا ہے کیونکہ کیس کو گھمانے کی کوشش کی جاتی ہے. بار بار کیس گھوم رہا ہے, بار بار کیس گھوم رہا ہے, بار بار کیس گھوم رہا ہے, کیس گھومتا چلا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ملزم کو فائدہ ہوتا ہے. فرحان جس نے اس بات کا کنفیس کر لیا بھائی کہ میں نے مارا ہے, اس کے بعد بچتا کیا ہے, اس کے بعد کیا بچتا ہے مجھے بتائیے. آپ کو یا تو رئیس کو انصاف نہیں دلانا ہے. ایک بندہ کنفیس کر رہا ہے میں نے مارا ہے, بھائی میری بیوی کو تنگ کر رہا تھا, میں نے مارا ہے اس کو, اور اس کے بعد میں نے اس کی لاش کو جلایا, اس کے بعد پیچھے بچتا کیا ہے مجھے بتائیے نا آپ, کیا بچتا ہے اس کے پیچھے. خیر جناب, لیٹ سی یہ کیس کتنا طول پکڑتا ہے, کتنا آگے جاتا ہے. نور مقدم کا معاملہ ہم نے دیکھا, دعا زہرا کا معاملہ ہم نے دیکھا, بے تحاشا کیسز ہم نے دیکھے. کیسز پتہ نہیں کیوں یار ہمارے یہاں پرولونگ ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. بھائی جان انسٹاگرام پہ فالو کر لیں, آپ ہی کا فائدہ ہوگا. جو بھی میں ویڈیو کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہوں آپ مجھ سے مانگیں گے, میں آپ کو دے دوں گا. Salman.MRZ کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو فالو کر لیں. جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.